بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، میں آپ کا ہوسٹ میاں عابد سلطان ارائن جی کے طرف سے آپ کی خدمت میں آج پھر ایک نئے دوست کے ساتھ جناب میاں عابد علی مناوا صاحب کے ساتھ، جو کہ واگا ٹاؤن کے صدر ہیں انجمن ارائیہ پاکستان کی طرف سے، ان سے ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میاں صاحب، اپنے بارے میں تھوڑی سی تفصیل، آپ سیاسی قد بھی رکھتے ہیں، برادری کے حوالے سے بھی آپ کی پہچان ہے، تو اپنے بارے میں تھوڑی سی تفصیل آپ بتائیں، سیاست میں کیسے آئے، برادری کے پلیٹ فارم پہ کیسے آئے، یہی بتائیں ابھی تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میاں صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں موقع دیا۔ میرا تعلق ارائیں برادری سے ہے اور میرا گاؤں مناوا ہے۔ میں 2001 میں فزیکل سیاست میں آیا ہوں۔ میں نے ناظم کا الیکشن لڑا، پھر 2005 میں الیکشن لڑا، اس کے بعد 2001 کے بعد میں پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو گیا اور میں 15 سال زونل صدر رہا ہوں، اور وہاں پہ میں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم پہ بھرپور علاقے کی نمائندگی کی، اور ہمارے جو علاقے کے مسائل تھے اس وقت کی جو ہماری MNA تھیں سمینہ خالد گرکی، وہ کہ ان کا بھی تعلق ارائیں برادری سے تھا، اس حوالے سے ہماری ایک ریلیشن شپ سیاسی طور پر اچھی رہی، اور ہم نے علاقے کی جو مسائل تھے وہ بھی کافی حد تک حل کرنے کی کوشش کی، اور اس میں بہت سارے لوگوں کو ہم نے نوکریاں دلوائیں، اور کوشش کی کہ جو نوکری ہے پلیرٹی ہم نے اپنی برادری کو دی ہے، لیکن ہم نے برادری سے ہٹ کے بھی لوگوں کو نوکریاں دی ہیں۔ تو یہاں سے میں 2000 سے اپنا سیاسی کیریئر کا آغاز کیا تھا۔ برادری کی سیاست میں کب آئے آپ؟ برادری کی سیاست میں تقریباً 5-6 سال پہلے حاجی محمد اعجاز صاحب، جو اس وقت انجمن ارائیہ پاکستان کے صدر ہیں، ہماری اور ان کی کوآرڈینیشن تھی۔ ہم سیاسی طور پر بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم پر اکٹھے تھے، اور اس وقت بھی حاجی اعجاز صاحب، کیونکہ وہ صاحب کا MPA بھی تھے، اس کے بعد وہ پھر گورنر کے مشیر، گورنر مخدوم احمد محمود کے مشیر بنے، تو ہماری ان سے بھی کوآرڈینیشن رہی ہے، ہم مل کے کام کرتے رہے ہیں۔ اور جب سے حاجی اعجاز صاحب صدر پاکستان انجمن ارائیہ بنے ہیں، اس وقت سے ہماری کوآرڈینیشن ان کے ساتھ ہے، اور ہم حاجی اعجاز صاحب کی سرپرستی میں جو وہ جیسے ہمیں گائیڈ لائن دیتے ہیں اس کے مطابق ہم کوشش کرتے ہیں کہ برادری کی جہاں بھی کوئی مسائل ہوں، جہاں بھی ان کو کوئی پرابلم ہو، جہاں تک ہو سکتا ہے ہم حاجی صاحب کے ساتھ مل کر، ملک اکبر ارائیں صاحب کو جنرل سیکرٹری پاکستان انجمن ارائیہ ہیں، ان کی سرپرستی میں جو بھی ہمیں مسئلہ مسائل پیش آتا ہے ہم اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کے علاقے میں بہت سے اچھی اور خاصی تعداد ہے برادری کی، جی، آپ نے ان کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنے کے لیے آج تک کیا کیا؟ جی، ہم نے، کیونکہ پہلے ہمارے علاقے میں سمینہ خالد گرکی صاحبہ MNA تھیں، وہ برادری کی تھیں، اس حوالے سے ہم جہاں جہاں ہماری برادری کے لوگ بستے ہیں اس حوالے سے کوشش کی ہے کہ وہ سمینہ گرکی کے ساتھ چلیں، اور کافی حد تک برادری کے لوگوں نے سمینہ گرکی کا ساتھ بھی دیا ہے۔ آپ میری بات سمجھ نہیں رہے، میرا پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے برادری کے جب واگا ٹاؤن کے صدر بنے آپ، جی، اس کے بعد برادری کے لیے آپ نے کیا، برادری کے لوگوں کے لیے، ان کے اتحاد کے لیے، ان کے اتفاق کے لیے آپ نے کون سے اقدام اٹھائے؟ دیکھیں جی، کہ برادری کے جو کٹ کے لیے جہاں بھی ہمیں کوئی مسئلہ پیش ہوتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ برادری کو ساتھ لے کر چلیں، لیکن
ہم بہت حد تک اس میں اچیومنٹ حاصل نہیں کر سکے، کیونکہ ہمارے جو علاقے کی سیاسی طور پہ کوئی نمائندگی ہے نا، کوئی واضح اب نہیں ہے۔ پہلے سمینا گرکی تھیں، لیکن جب اس سے وہ ہمارا علاقہ چھوڑ گئے ہیں، خالد گرکی صاحب بھی چلے گئے ہیں، اس وقت سے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری برادری کی کوئی اچھے لیول پہ نمائندگی نہیں ہے۔ ہم اپنے طور پر ضرور رابطہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، جہاں کوئی مسائل چھوٹا موٹا ہو ہم حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو ہمارے صدر صاحب اور جنرل سیکرٹری ہیں ان کی رہنمائی میں۔ لیکن جو ہمارے علاقے کے مسائل ہیں وہ ابھی، لیکن جو ذاتی طور پہ ایک دفعہ حاجی اجاز صاحب نے، ہم نے یہ اعلان کیا تھا، کوشش کی تھی کہ برادری کے پلیٹ فارم پہ ایک ڈائلسس کا ہاسپٹل بنایا جائے۔ اس کے لیے ہم نے بہت کاوش کی، محنت کی، کچھ فنڈ بھی اکٹھے ہوئے، لیکن ہمیں کوئی پراپر جگہ نہ ملنے کی وجہ سے پھر وہ ابھی معاملہ رکا ہوا ہے، اس پہ ہم کوشش کر رہے ہیں۔ آپ واگا ٹاؤن کے پریزیڈنٹ ہیں، کیا آپ نے اپنی ایگزیکٹو جو ہے وہ کمپلیٹ کی پچھلے 5 سالوں میں؟ جی بالکل کی ہوئی ہے۔ تو آج تک کبھی وہ آپ کے جنرل سیکرٹری کون ہے، آپ کے سینئر وائس پریزیڈنٹ کون ہے، کیا آپ بتائیں گے؟ جی بالکل بتائیں گے۔ جی میرے جنرل سیکرٹری ہیں میاں صدیق صاحب، وہ کہاں سے؟ منہالہ سے۔ اچھا جی۔ اور میرے سینئر وائس پریزیڈنٹ جو ہیں میاں تنویر صاحب ہیں تلس پورہ سے۔ صحیح۔ تو ان لوگوں نے اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے محلوں میں برادری کے اتفاق کے لیے، برادری کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنے کے لیے کبھی کوئی میٹنگز وغیرہ کال کی؟ جی بالکل، میٹنگز ہوتی رہتی ہیں، اکثر ہم اس میں میٹنگ میں جاتے ہیں، میٹنگ کرتے رہتے ہیں۔ تو ان میٹنگز میں آپ کا ماٹو کیا ہوتا ہے، آپ کس چیز پہ زیادہ زور دیتے ہیں؟ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو ایجوکیشن پہ، جو ہمارے غریب برادری کے لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کو ایجوکیشن نہیں دلا سکتے، اس پہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو فوکس کریں، جہاں تک ہو سکتا ہے ہم ان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں۔ آپ کس طرح ان کو سپورٹ کرتے ہیں؟ ہم منتھلی کوئی نہ کوئی ان کی فیور کرتے ہیں، ہم وظیفہ ان کو وظیفے کے طور پہ آپ ان کے بچوں کی فیور کرتے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ ماشاءاللہ ایک اسکول کے آنر بھی ہیں، تو کیا آپ ان بچوں کو اسکولز، اپنے اسکول میں بھی ایڈمیشن دیتے ہیں، یا ان کو صرف جو دوسرے گورنمنٹ اسکولوں میں ان کے لیے وظائف رکھے ہوئے ہیں آپ نے؟ نہیں جی، میرا جو اسکول ہے دی ایجوکیٹر مناوا کیمپس، وہاں پہ جو برادری بیس پہ بھی آتا ہے، اگر وہ افورڈیبل نہیں ہے تو ہم ان کو ڈسکاؤنٹ بھی کرتے ہیں، اور جو بالکل نان افورڈیبل ہیں ان کو ہم فری ایجوکیشن بھی دیتے ہیں، اور اس سے ہٹ کے بھی جو برادری سے ہٹ کے بھی آتے ہیں لوگ جو غریب ہیں، ہم ان کو ہر حد تک فیور کرتے ہیں، ان کو ڈسکاؤنٹ کرتے ہیں۔ تو سر میاں صاحب، آپ نے برادری کی تنظیم سازی کے لیے کوئی اقدام اٹھائے اپنے ٹاؤن میں؟ مثلاً کوئی ممبرشپ کا سازی، یا کوئی اسی طرح کے کوئی ان کے مختلف علاقوں میں برادری کے تشخص کو اجاگر کرنے کے لیے کوئی اقدامات آپ نے اٹھائے؟ نہیں، ابھی ہم نے ممبر سازی نہیں شروع کی، اس پہ ہم نے ابھی ڈسکس کریں گے، میٹنگ کریں گے۔ کوئی آئیڈیا، کوئی موڈ ہے اس پہ کام کرنے؟ بالکل، اس میں ہم اپنے سینئر سے رہنمائی لیں گے، جیسے وہ ہمیں گائیڈ کریں گے اس کے مطابق ہم اس کو آگے ممبرشپ لے کے چلیں گے۔ تو اس کے علاوہ برادری کے جو چھوٹے موٹے مسئلے مسائل ہوتے ہیں گھروں کے، اور اس طرح کے، اور بیوہ عورتیں ہوتی ہیں، یتیم بچے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے کوئی آپ ماہانہ اجلاس کرتے ہیں تاکہ ان کی ہیلپ آؤٹ کی جائے؟ نہیں، اس میں اپنی ایگزیکٹو کا ایسا ہمارے پاس کوئی فنڈ ہم نے نہیں مقرر کیا جو ان کو ہم کریں، لیکن جہاں تک ہو سکتا ہے ہم 2 3 4 لوگ مل کے جو بھی ہو سکتا ہے آپ خود سے جہاں تک ہمارا پاسبل ہوتا ہے وہ ضرور کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو اور زیادہ ہمت دے۔ پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے پاس برادری، چونکہ ابھی آپ نے تنظیم سازی شروع نہیں کی، تو کب تک آپ کا آئیڈیا ہے یا موڈ ہے تنظیم سازی شروع کرنے کا، تاکہ آپ کو کنفرم پتہ ہو کہ آپ کے کس علاقے میں کتنے ارائیں گھر موجود ہیں؟ اس میں یہ لاسٹ ایئر پورا تو کچھ کرونا کی وجہ سے میٹنگز وغیرہ کم ہی ہو سکی ہیں،
لیکن اب جیسے ہی کوئی حالات بہتر ہوتے ہیں تو ہم اس کو کنٹینیو کریں گے، میٹنگ بھی شروع کریں گے اور آپ ممبر سازی کے حوالے سے بھی اس کو آگے لے کے چلیں گے. پھر اس پہ جو بھی ہمارا بجٹ وغیرہ بنے گا، جو بھی اس کا طریقہ کار. اچھا، تو ماشاءاللہ ہاسپٹل کے بارے میں آپ نے بتایا، تو وہ منصوبہ جو ہے وہ ختم ہو گیا یا پینڈنگ پہ چلا گیا؟ نہیں، فی الحال تو وہ ختم تو نہیں ہوا، پینڈنگ ہے. لیکن اس کے بعد ایسا ہوا کہ میں نے پھر خود سے، کیونکہ ہم نے اس وقت اعلان کیا تھا کہ ہم 50 لاکھ روپیہ ہاسپٹل کے لیے دیں گے. اچھا، ماشاءاللہ. لیکن وہ پایا تکمیل پر نہ پہنچ سکا، ہمیں کوئی پراپر جگہ نہ مل سکی. اس کے بعد ہم نے یہ کیا کہ میں نے 10 کنال جگہ قبرستان کے لیے وقف کر دی، کیونکہ وہ جہاں تھی وہاں ہاسپٹل کے لیے سوٹیبل نہیں تھی. تو وہ تقریباً 2 کروڑ کے راؤنڈ پر جگہ بنتی ہے. وہ 10 کنال جگہ وہ میں نے قبرستان کے لیے وقف کر دی آپ نے. تو وہ 10 کنال جگہ میں سے 5 کنال پہ اسپتال بھی تو بن سکتا تھا. نہیں، اس کی لوکیشن ایسی نہیں تھی کہ وہ BRW سے آگے تھی. تو ہم نے اپنے سینئر سے، حاجی اجاز صاحب سے، ملک صاحب سے ساری ڈسکس کی تھی. اس جگہ پہ ہاسپٹل سوٹیبل نہیں تھا، اس لیے پھر ہم نے وہ قبرستان کے لیے. نیکسٹ آپ کے کیا منصوبہ جات ہیں؟ منصوبہ جات تو یہی ہیں کہ ہمیں جہاں تک ہو سکے اللہ کی رضا کے لیے غریب عوام کی خدمت کرنی چاہیے. اور خصوصاً ہم برادری کے پلیٹ فارم پہ انشاءاللہ تعالیٰ یہی ہے کہ اس ہاسپٹل والے منصوبے کو ضرور انشاءاللہ پایا تکمیل تک پہنچائیں گے. تو کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے اور یہ لوگوں کے جو ڈائلسس وغیرہ کے بہت پرابلم ہیں. ابھی 23 مارچ آ رہی ہے. جی، 23 مارچ کو بڑا اہم دن ہے پاکستان کی زندگی میں. اور 23 مارچ جو ہے وہ ارائی قوم نے اس دن، ارائی قوم کے بے شمار اکابرین نے اس دن بڑا اہم رول پلے کیا تھا. تو اس دن کے حوالے سے آپ کوئی پیغام دینا چاہیں؟ اس دن کے حوالے سے یہی ہے کہ میں برادری سے ہٹ کے پوری قوم کو یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ جیسے 23 مارچ 1940 کو ہمارے بڑوں نے یہ خواب دیکھا تھا اور 7 سال بعد اس کی تکمیل ہو گئی. اور وہ خواب مکمل ہونے کے بعد آج 70-72 سال ہو گئے ہیں. تو ہم اس کو کسی سمت پاکستان کو نہیں لے کے جا سکے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمارے جو اقتدار میں آنے والے لوگ ہیں وہ تو جو ان کی کمیاں کوتاہیاں اپنی جگہ موجود ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کا اس میں نااہلی ہے، ان کی سوچ میں کمی ہے. ہمیں اپنی بہتر سوچ لانی چاہیے. اچھے جو ہمارے قائدین ہیں، اقتدار میں آنے والے لوگوں، بہتر لوگوں کو چنا جائے تاکہ ہمارے ملک کی تقدیر بدل سکے. اچھا، تو اس میں ایک چیز اور آ جاتی ہے کہ جیسا کہ ابھی کچھ دن پہلے بلوچ ڈے منایا گیا، اسی طرح سندھی ڈے، اجرک ڈے منایا جاتا ہے، اسی طرح KPK میں پشتون ڈے منایا جاتا ہے. مختلف اقوام جو ہیں انہوں نے ایک تاریخ کو اپنا ایک خاص دن مقرر کیا ہوا ہے. تو ابھی پچھلے کچھ 1 سال 1.5 سال سے ایک مہم چلی ہوئی ہے کہ ارائی ڈے بھی ہونا چاہیے. اور اس کے لیے 15 اپریل کا دن، تاریخ جو ہے وہ رکھی گئی ہے، چوز کی گئی ہے، کیونکہ 15 اپریل 1915 کو انجمن ارائیاں ہند کی بنیاد رکھی گئی تھی. تو آپ اس سلسلے میں کیا سمجھتے ہیں؟ کیا کرنا چاہیے؟ ڈے منانا چاہیے، نہیں منانا چاہیے، اور اس کو کس طرح سیلیبریٹ کرنا چاہیے؟ یہ بڑی اچھی بات ہے جی. اگر یہ ڈے مقرر کیا گیا ہے تو اس کی آج سے 100 سال پہلے اس تنظیم کی بنیاد رکھی گئی تھی. تو یہ ضروری ہے کہ ہمیں اس کے جو تنظیم مارز وجود میں آئی تھی، اس کے اغراض و مقاصد ہمیں اپنی برادری کو بتانے چاہیے. اور اس کو اس دن والے ہمیں اپنی برادری کا علاقائی طور پہ یا لاہور لیول پہ یا پاکستان لیول پہ جہاں تک ہو سکے ہمیں اپنے علاقے کی برادری کو اکٹھا کریں اور ان سے اپنے مسئلے مسائل بھی شیئر کریں اور وہ اپنے سینئر کو بتائیں، اور جہاں تک ہو سکے علاقائی طور پر ہم اس کو حل کریں اور ہم اپنی برادری کے قیام کا، اپنی برادری کے خیالات کا
ہم ملک و قوم کو بتانا چاہیے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. ہماری برادری نے پاکستان بنانے میں کیا کردار ادا کیا, ہماری برادری نے اسلام میں کیا کردار ادا کیا. ہمیں بتانا چاہیے اپنے ہیروز جو ہمارے بڑے ہیں انہوں نے کیا کیا خدمات انجام دی ہیں, ان کے بارے میں اپنے ہیروز کو بتانا چاہیے ہمیں. جی ناظرین, آپ نے واگا ٹاؤن لاہور کے پریزیڈنٹ جناب میاں عابد علی مناوا صاحب کی گفتگو سنی. امید ہے آپ کو ان کی گفتگو پسند آئی ہوگی. ان کے ان فیوچر منصوبہ جات جو ہیں وہ آپ لوگ دیکھ سنے. اللہ پاک ان کی یہ خواہش کہ جلد سے جلد ہاسپٹل تعمیر ہو, وہ کال لائے, اس کو تکمیل کے مراحل تک پہنچے. مجھے اجازت دیجیے, میں میاں عابد سلطان نارائن اپنے کیمرہ مین اور اپنی تمام ٹیم کی طرف سے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اللہ حافظ.